بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنی دولت چاہیے صبح وظیفہ کرو، شام تک ہر حال میں بندوبست ہو جائے گا، رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ آپ کے اپنے درمیان اپنے آس پاس آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، کئی لوگ اس وظیفے کو پڑھ لینے سے امیر ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے صبح یہ وظیفہ پڑھا، شام تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا، شام کو پڑھا، صبح تک پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ اتنا خاص، اتنا معجرب وظیفہ ہے، آپ نے شاید اتنا خاص وظیفہ اپنی پوری زندگی میں نہ کیا ہو۔ ناظرین، اگر آپ اپنے مالی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مت دیکھیے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی رزق کی، دولت کی، پیسوں کی، نوکری کی، کاروبار کی، قرضے کی، گھر میں خیر و برکت کی، ہر طرح کی اچھی بری نظر، گھر میں بری نظر کی، جیب خالی ہونے کی، گھر خالی ہونے کی، پیسہ بالکل نہ ہونے کی، بڑی سے بڑی رزق کی اگر آپ کو پریشانی ہے، یہ جو وظیفہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے کلک کیا ہے، ایک دفعہ ضرور وظیفہ کریے گا۔ آپ لوگ واقعی پریشان ہیں، واقعی میں آپ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آپ ان پریشانیوں کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کاروبار چاہتے ہیں یا پھر کاروبار نہیں چل رہا، گاہک نہیں آ رہا، دکان آپ کی سناٹے میں ڈوبی ہوئی ہے یا کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ پریشانیوں میں جو آپ کی حالت کو خراب کرتی جا رہی ہے۔ گھر کے اخراجات تو ہیں، اوپر سے آمدن نہیں ہے، انسان کام کرتا ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ انسان پریشانی میں ہی ہوگا۔ اس لیے آج آپ کو میں ایک معجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر کاروبار کی ترقی کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھو گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی۔ گاہک نہیں آتے، کاروبار نہیں چلتا، نیت کر کے کرو گے کاروبار چلنے لگے گا۔ آپ لوگ بالکل فارغ ہو، گھر میں بیٹھے ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہے ہو کہ نوکری مل جائے۔ کسی طریقے سے تو حالات ایسے ہیں کہ نوکری کی دور کی بات ہے، کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا، تو بس آپ لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ کمنٹ میں اکثر آتا ہے ہماری ملازمت کا مسئلہ ہے، وظیفہ بتا دیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ خاص میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو امیر ہونا چاہتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ ان کے نصیب بند ہو چکے ہیں، دولت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے نصیب بدل دے گا، آپ کے نصیب کھول دے گا، آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار حیران و پریشان ہوں گے کہ اس بندے کے پاس اچانک اتنی دولت کہاں سے آئی۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں تو اسی وقت آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ نے سچے خلوصِ دل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ نے بھرپور سننا ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، نہ جانے قیمتی عمل کی کون سی قیمتی بات آپ سے دور ہو جائے، کیونکہ ہر وظیفے کی کچھ ہدایات ہوتی ہیں، کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے، بس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہوئے اس کو سن لیجئے تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ جس کسی نے بھی پڑھا اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں، آپ کوشش کر لیں ہر حال میں آپ تازہ وضو کریں۔ اگر آپ کا وضو ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ تازہ وضو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ گھر میں سکون سے بیٹھ کر پڑھیں یا دکان میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وجہ صرف اور صرف بیٹھ کر سکون سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنہائی میں ہوں۔ آپ لوگ سال میں 365 دن میں کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے جب بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے، آپ جب بھی دیکھیں، چاہے ابھی دیکھیں یا بعد میں، آپ کسی بھی وقت بس تنہائی کے وقت کو مقرر کر لیں اور اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بلا نہیں رہا، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، صرف 5 منٹ کسی سے بات نہیں کرنی، تب اس وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے دوستو، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر آپ کوئی بھی درود پاک یاد ہے وہ 3 بار پڑھ لیں، پر کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر آپ میں سے وہ کسی کو اگر نہ آتا ہو تو پھر کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ کے درود و سلام پیش کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ درود ابراہیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے، اس پر 10 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کوئی چیز بھولنے لگو تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین کرام، ایک بار ثواب کے طور پر اکٹھے بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، درود ابراہیم پیش کرنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یہی جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کو یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 3 دفعہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، یعنی 3 دفعہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو، پھر آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین دوبارہ 3 مرتبہ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ آیت کریمہ اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ دوستو، 3 مرتبہ آیت کریمہ اور یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 1 دفعہ آیت کریمہ، پھر 1 دفعہ استغفار، پھر آیت کریمہ، پھر استغفار، اسی طرح 3 مرتبہ تعداد پوری کر لیں، یعنی کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت کریمہ، پھر 3 مرتبہ استغفار، پھر 3 مرتبہ آیت کریمہ، پھر 3 مرتبہ استغفار، پھر 3 مرتبہ آیت کریمہ، پھر 3 مرتبہ استغفار۔ دوستو، آپ نے اس کی تعداد 3 دفعہ کر لینی ہے۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ دوستو، اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے دل میں جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی حاجات ہیں، آپ نے ان کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ان کے وسیلے کیے بغیر ہماری بہت سی حاجتیں، ہماری دعائیں ادھوری ہیں۔ ہماری کوئی دعا قبولیت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک ہم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے درود و سلام نہ پیش کر لیں۔ یہاں تک آپ کو امید ہے میرا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بس آپ نے اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، رو رو کر دعا مانگنی ہے، اور آپ نے تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ عاجزی کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور وسیلہ آل محمد پیش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی مشکلات سے نکال کر آپ کو آسانیاں دے گا، چاہے وہ پریشانیاں آپ کی پیسوں کے حوالے سے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتوں کے حوالے سے ہیں، بے اولادی کے حوالے سے ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، تنہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز کے بغیر کوئی وسیلہ، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، لہٰذا نماز جو آپ کے فرض ہیں اپنے فرضوں کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ نماز کی فضیلت آپ بہتر جانتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، روزی میں برکت، دن کی راحت، شیطان کی ناپسند اور کفار کے مقابلے میں نماز ہتھیار ہے۔ نماز دعا کی اجابت، مال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ شیطان کے منہ پر تماچا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقے دل سے آپ صدقہ بھی کیا کریں، صدقہ خیرات ہر طرح کی بلا کو ٹالتا ہے۔ دوستو، جو بھائی بہن چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اب ہماری کسی نئے عمل میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔